اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا۔ غربت اس کے چہرے پہ گویا چشمہ تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا بھلا، تو کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا۔ اب تو لوگ بھی ادھار نہیں دیتے تھے۔ اس کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا اسی میں گزارا کر لیتی تھی۔ وہ سٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پر بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کے بجائے فقیر محمد نے حج کے جتنے خرچ کے پیسے بنتے تھے وہ لے لیے تھے، اور اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے ہی عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھواتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کے بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پہ پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی۔ کسی کے چہرے پہ بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت میں تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد بولا، جناب میں کیا کروں گا حج پر جا کے، آپ مجھے پیسے ہی دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہ گار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر شیخ عمر بولے، ٹھیک ہے اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پہ دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور تم جا نہیں رہے، اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب میں راضی ہوں۔ چنانچہ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پہ روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسا کون سا عمل تھا اس کا کہ مسلسل 3 سال اسی کا نام نکالا گیا تو دفن بھی وہی ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو۔ اسے کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خامد فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، ہر جگہ اسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خامد کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی کسی سے لوٹ کسوٹ کر اس کو خرچ ضرور دیتا تھا۔ دوبارہ حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے دوبارہ حج کے پیسے لے کر بھی ان کو ہی دیے اور کچھ مجھے دیے۔ وہ اس بار بھی نہیں جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔
इसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ इस औरत को लेकर दिया, फिर वो हज पर गया। ये बात सुनकर शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फकीर मोहम्मद इसके सामने होता तो वो इसके हाथ चूमता। वहां से वो इस बेवा औरत के घर गए। इसने बताया कि लोगों की नजरों में चरसी शराबी मेरे और मेरे बच्चों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस। मैं इसके लिए एक ही दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं इतने गुनाह माफ होते हैं, इतनी नेकियां लिखी जाती हैं, इतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी की ज़ाहिरी हालत से इसके अमाल को मत जांचा करें, क्योंकि हो सकता है जो शख्स हमारी नज़र में हकीर हो, अल्लाह ताला के यहाँ वो शख्स उतना ही अजीम हो।